الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحان الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب ذوالجلال کا شکر ہے جس اللہ کے عالم میں ماہ رمضان المبارک کے چوتھے جمعہ مبارکہ میں ہمیں حاضری کی شرف سے مشرف فرمایا. اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کے فیضان سے اللہ رب العزت میرے آقا کریم کے ہر غلام کو دین و دنیا کی بھلائیوں سلامتیوں سے بہرور فرمائے. حاضرین محترم، یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے. جو شخص اس دنیا میں آیا اسے اپنے مقررہ وقت پر
اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے سفر پر جانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر نبی کے دنیا میں جانے، نبی کے وصال، نبی کے انتقال اور امتی کی موت میں بڑا فرق ہے۔ ہم موت کی وادی سے گزرتے ہیں اپنے اعمال کے حساب و کتاب کے لیے، اور انبیاء کرام پر موت آتی ہے، حالت موت طاری کی جاتی ہے، وصال انتقال کے لمحوں میں سے گزارا جاتا ہے، مگر باقی ہر کوئی اپنے اعمال کے حساب و کتاب کے لیے دنیا سے جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی آخرت کی منزلوں کو آسان کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آج کے بیان جمعہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ عام آدمی کی موت اور ہے، نبی پر ذائقہ موت وارد کیا جاتا ہے، اس کی کیفیت اور ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ زمر کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے جانے، حضور کے وصال، حضور کے انتقال کا علیحدہ ذکر فرمایا، اور باقی سب کی موت کا اللہ نے الگ ذکر فرمایا۔ حضور کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا، باقی سب کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا، تاکہ یہ بات سمجھ میں رہے کہ نبی پر ذائقہ موت وارد کیا جاتا ہے، اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور عام پر آدمی پر جب ذائقہ موت وارد کیا جاتا ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی قانون قدرت کے تحت اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے سفر پر روانہ ہوں گے، وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ، اور باقی سب لوگوں پر بھی موت وارد کی جائے گی۔ تو حضور کے وصال کا ذکر الگ ہوا اور باقی سب کے مرنے کا ذکر الگ ہوا، اور اس حقیقت کو ذرا غور سے سنیے اور سمجھیے، اور آج کے خطاب جمعہ کو پوری توجہ سے سماعت کیجیے کہ اس وقت حیات النبی کا مسئلہ اور حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا مسئلہ ایسا لوگوں نے الجھا دیا کہ امت کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ اس لیے حضور کے وصال کی کیفیات کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ نبی کا وصال کیسے ہوا اور عام آدمی کیسے مرتا ہے۔ جو فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے متعین ہے، ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ روحیں قبض کرتے ہیں،
روحیں نکالتے ہیں، مگر جب سے کائنات بنی ہے جب تک کائنات رہے گی، کسی کی جان نکالنے کے لیے، کسی کی روح قبض کرنے کے لیے انہوں نے نہ کبھی کسی سے اجازت مانگی ہے اور نہ کبھی کسی سے پوچھ کر گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ جو کہتے ہیں نبی مر گیا، نبی مر گیا، نبی مر گیا، نبی مردہ ہے، نبی مردہ ہے، میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، ہر ایک کی روح قبض کرنے کے لیے کبھی ملک الموت نے اجازت لی ہے؟ کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ تو کہے تو تیری روح قبض کروں، نہیں تو میں چلا جاؤں؟ یہاں تو نبی اور امتی کی موت میں فرق سمجھنا ہے تو بخاری شریف کی حدیث شریف سمجھو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ ان کی روح مبارک قبض کرنے کے لیے جب اسرائیل آئے اور بغیر اجازت لیے، بغیر پوچھے اندر چلے گئے اور جا کے کہا کہ اے موسیٰ لیٹ جاؤ۔ فرمایا لیٹتا ہوں مگر یہ بتاؤ کہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں اور روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ادھر قریب آ میرے، کیا بات ہے؟ کہتا میں اسرائیل ہوں، ملک الموت ہوں، روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے زور سے تھپڑ مارا، اتنی زور سے تماشا مارا کہ بخاری شریف میں ہے اسرائیل کی آنکھ نکل کے زمین پہ گر گئی۔ حضرت اسرائیل نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ، تیرے ایک بندے کی روح قبض کرنے کے لیے گیا تھا اور دیکھ میرا کیا حشر کر دیا، میری آنکھ نکال دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے اسرائیل، تجھے آنکھ عطا کر دی جاتی ہے، مگر یہ تجھے پتہ نہیں تھا کہ جب نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اجازت لے کے جاتے ہیں، سلام کر کے جاتے ہیں۔ تجھے بارگاہ نبوت کا آداب جو ہیں وہ سکھلائے گئے ہیں۔ اب جاؤ اور جا کر کے اجازت لینا، پھر سلام عرض کرنا اور پھر کہنا کہ اے موسیٰ جیسے تم کہتے ہو ویسے کر لیتا ہوں، اگر اجازت دیتے ہو تو روح قبض کرتا ہوں، اجازت نہیں دیتے تو انہی قدموں سے واپس چلا جاتا ہے۔ جاؤ معافی مانگ کے آؤ۔ اسرائیل جب آئے تو حضرت موسیٰ کے دور کھڑے ہو کے اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا آگے آ جاؤ، کہا پہلے آنکھ نکلوائی تھی۔ فرمایا آ جا، تجھے کچھ نہیں کہتا، تجھے صرف ادب سکھانا تھا کہ نبی کی بارگاہ کا ادب کیا ہوتا ہے۔ کبھی کسی اور نے بھی ایسا کیا؟ کسی کی کیا مجال، وہ تو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ نبی کی موت میں اور امتی کی موت میں قرآن مجید میں الگ ذکر کی۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے جب وصال کا وقت آیا، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے انتقال و وصال کی حضور نے خبر دے دی تھی۔ صحابہ کرام میں سے حضرت صدیق اکبر تھے رضی اللہ عنہ، جو اس بات کو سمجھ سکے، اور آپ نے تمام صحابہ سے کہا کہ آگاہ ہو جاؤ، آقا کریم نے دنیا سے جانے کی طرف اشارہ فرما دیا ہے، حضور اب ہمارے درمیان زیادہ دیر نہیں رہیں گے۔ آپ نے اپنے انتقال و وصال کی ہمیں خبر دے دی، اور ادھر رب کی قدرت کو منظور تھا۔ پھر آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تم پر تکمیل کے آخری مرحلے تک پہنچا دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، دین مکمل ہو گیا۔ 1,25,000 کم و بیش صحابہ کرام نے حضور کے ساتھ حج کرنے کی سعادت پائی تھی۔ اطراف و اکناف عالم میں دین پھیل چکا تھا، دین کامل و اکمل و مکمل تھا، اور پھر حضور نے گفتگو کے دوران اشاروں کنایوں میں یہ بات سمجھا دی کہ اب اس دنیا میں زیادہ دیر نہیں رہوں گا۔ حج فرما کر آقا کریم 25 ذی الحج کو واپس مدینہ منورہ آئے۔ محرم شریف کا مہینہ، سفر شریف کا مہینہ حضور نے مدینہ منورہ میں گزارا، اور ربیع الاول شریف میں میرے آقا کریم کا وصال ہوتا ہے۔ وصال اقدس سے 3 دن پہلے لگاتار جبرائیل امین سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، 3 دن مسلسل۔ ماہ سفر کے آخری عشرے میں میرے آقا کریم علیہ السلام کے مزاج اقدس پر، حضور کی طبیعت پر نکاحت کا غلبہ ہونے لگا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال کے لمحوں کو پانے کے لیے بے تاب اور بے قرار اور بے چین رہتے تھے کہ اب جدائی ختم ہونی چاہیے اور دنیا والوں سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف رخصت ہونا ہے۔ آقا کے مزاج پر، طبیعت پر نکاحت کا غلبہ، ذوف کا غلبہ، صحابہ کرام ان باتوں کو دیکھ رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے کہ وہ لمحے قریب تر آنے والے ہیں جس کی طرف حضور نے اشارہ فرما دیا۔ میرے آقا کریم کا وصال جس دن ہوتا ہے اس سے 3 دن پہلے رات کے وقت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، اور جبرائیل امین اجازت لے کر اندر داخل ہوتے، اور میرے آقا کریم جب اجازت مرحمت فرماتے تو پھر جبریل امین اندر آیا کرتے تھے۔ عرض کی کہ حضور جبریل آیا ہے، فرمایا بلا لو۔ جب جبریل آئے تو عرض کی ان اللہ تعالی ارسلنی الیک تعظیما لک وتشریفا لک، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے مجھے آپ کی عزتوں عظمتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور رب کریم نے مجھے آپ کی عیادت اور مزاج پرسی کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کی طبیعت مبارکہ اب کیسی ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان وصال کے لمحوں کے پانے کی جو دل کے اندر آرزو مچل رہی تھی کہ اب دنیا میں دین کامل و مکمل ہو گیا، اطراف و اکناف عالم میں اللہ کے دین کا پیغام میں نے پہنچا دیا، اب دنیا والوں سے کٹ کر محض اللہ کی طرف روانگی کا وقت جو ہے وہ میں چاہتا ہوں۔ یہ اضطراب حضور نے جب ظاہر فرمایا تو حضرت جبریل امین عیادت کر کے واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر عیادت کے لیے آئے، اور پھر اسی طرح اجازت لے کر عرض کی کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے، میں آپ کی مزاج پرسی، آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں۔ کیا مقام ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کی عیادت کے لیے، جن کی مزاج پرسی کے لیے اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا۔ دوسرے دن بھی یہی مزاج پرسی کر کے چلے گئے، اور جب تیسرا دن آیا تو جب اجازت لے کر اندر داخل ہوئے، حضور کو سلام عرض کیا، فرمایا جبرائیل آج کیسے آئے ہو؟ عرض کی آقا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کی عزتوں عظمتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ان اللہ تعالی ارسلنی الیک تعظیما لک وتشریفا لک۔ آقا آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ حضور نے اس اضطراب
کا اظہار فرمایا تو حضرت جبریل امین سرکار سے عرض کرتے ہیں آقا آج میرے ساتھ ایک ایسا فرشتہ آیا ہے، آج میرے ساتھ ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، مگر آقا اگر اجازت فرمائیں تو وہ اندر آ جائے اور اپنا کام کرے، اجازت فرمائیں گے تو، اگر اجازت مرحمت نہیں فرمائیں گے تو انہی قدموں سے وہ واپس پلٹ جائے۔ وہ آنے والے ملک الموت تھے، باہر کھڑے ہیں، جبریل امین اندر ہیں، حضور اگر اجازت فرمائیں تو اسے بلا لیا جائے۔ حضور نے اجازت فرمائی، ملک الموت آئے تو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، سلام عرض کرنے کے بعد پھر ہاتھ باندھ کر اسرائیل کھڑا ہو گیا۔ کسی اور کی روح قبض کرتے وقت بھی اس نے سلام کہا ہے، کسی اور کی جان نکالتے وقت بھی اس نے کبھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کے دکھایا ہے؟ یہ تو بارگاہ نبوت کا ادب تھا۔ اجازت لے کر اندر آئے، آتے ہی سلام پیش کیا، 10 بستہ کھڑے ہو گئے اور جبریل امین نے عرض کی آقا آپ اجازت فرمائیں گے تو یہ اپنا کام کرے گا، ورنہ انہی قدموں سے واپس پلٹ جائے گا۔ توجہ سے سنیے، میرے آقا کریم نے جبریل امین کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، فرمایا جبریل تیرا کیا مشورہ ہے، تو کیا کہتا ہے؟ جبریل نے کہا آقا مرضی آپ کی چلے گی، آج حکم آپ کا چلے گا، اگر آپ مشورہ چاہتے ہیں تو میں اتنا عرض کر دوں ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، حضور اللہ کی ذات آج مشتاق ہے، رب یہ چاہتا ہے کہ آپ عالم دنیا کو چھوڑ کر حریم کبریا کے اندر پہنچ جائیں۔ ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول، یہ حدیث پاک، اللہ مشتاق ہے۔ فرمایا اگر اللہ مشتاق ہے تو میں بھی رب کا مشتاق ہوں۔ وہ مشتاق ہے تو میں بھی مشتاق ہوں، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ حضور نے اسرائیل کی طرف دیکھا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ میرے آقا کریم نے جب اجازت فرمائی، اسرائیل جس کام کے لیے آیا تھا تیار ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، حضور پلنگ پر آرام فرما ہیں، حضور کا سر اقدس حضرت عائشہ کی گود میں ہے، اور میرے آقا کریم نے اپنے دست پاک میں مسواک پکڑی ہوئی ہے۔ آقا کریم کو مسواک سے کس قدر شغف تھا، فرمایا اگر میری امت پر گراں گزرنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر لازم کر دیتا کہ ہر نماز کے وضو میں مسواک کا استعمال کیا کرو۔ آخری وقت مسواک دست پاک میں ہے، حضور دندان مبارک پر مسواک آپ پھیر رہے ہیں۔ جب حضور نے اجازت مرحمت فرمائی تو حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں حضور کا سر انور تھا، اور حضرت اسرائیل امین نے حضرت سرور کائنات نور مجسم شفیع معظم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو قبض کر لیا۔ جب روح مبارک قبض ہوئی، خالق اور مخلوق کے درمیان فرق رہے، عابد اور معبود کے درمیان فرق رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ پیارے رسول ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، برگزیدہ ہستی ہیں۔ فرق رکھا کہ میرے مصطفیٰ کریم نوع بشریت میں سے ہیں، نوع انسانی میں سے ہیں،
اور یہ تقاضا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے اور فقط آنی ہے، اور اسی ذائقہ موت کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر جب وارد کیا گیا اور میرے آقا کی روح مبارک اسرائیل امین قبض کر کے جب جا رہے تھے، مولا علی فرماتے ہیں کہ اسرائیل کسی کی موت پر کبھی رویا نہیں، کسی کی موت پر کبھی غم نہیں کیا۔ جب میرے آقا کی روح مبارک کو قبض کر کے اسرائیل امین آسمان کی طرف جا رہے تھے تو روتے ہوئے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے واہ محمدا واہ محمدا واہ محمدا، اور جبرائیل کو کبھی کسی نے روتے نہ دیکھا تھا، ملائکہ کبھی جبرائیل کو روتے نہیں دیکھتے تھے، اور حدیث شریف میں آیا کہ جبریل کبھی رویا نہیں تھا، مگر مصطفیٰ کریم کے وصال و انتقال کے وقت جبرائیل امین ایک بندے کی شکل میں، انسان کی شکل میں موجود تھے، اور دیکھا جبرائیل امین بھی حضور کے وصال پہ رو رہا ہے۔ جب حضور کی روح مبارک قبض کی گئی، اسرائیل رویا، جبرائیل کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور جبریل جب واپس گیا تو مولا علی فرماتے ہیں، حیدر کرار فرماتے ہیں کعبے کے رب کی قسم ہے، میں نے دیکھا جبرائیل جب آسمانوں کی طرف جا رہا تھا تو مصطفیٰ کریم کے انتقال و وصال پر روتے ہوئے آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا حضور کے پاس موجود تھی۔ میرے آقا کریم نے وصال سے پہلے حضرت خاتون جنت سے فرمایا میرے قریب آؤ۔ حضور نے ان کے کان میں وہ بات کی تو وہ رونے لگی۔ جب حضور نے ان کی گریہ کی کیفیت کو دیکھا تو فرمایا اے فاطمہ میری دوبارہ بات سنو۔ پھر سرکار نے پھر ایک بات ارشاد فرمائی، حضرت فاطمہ الزہرا مسکرانے لگی، خوش ہو گئی۔ ام المومنین نے پوچھا اے زہرا یہ ماجرا کیا ہے؟ پہلی بات پر آپ روئیں اور دوسری بات پر آپ مسکرائیں۔ فرمایا پہلی مرتبہ ابا جان نے اپنے وصال کی مجھے خبر دی کہ اے زہرا میرا اور تیرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، میں عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم آخرت کی طرف روانہ ہو رہا ہوں، اور مجھے اس پہ رونا آیا، غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مگر جب پھر آقا کریم نے فرمایا اے زہرا میرے انتقال کے بعد میرے خاندان اور میرے گھرانے میں سے سب سے پہلے تو مجھے ملنے کے لیے آئے گی، میری بات سب سے پہلے پورے گھرانے اور خاندان میں تیرا وصال ہوگا۔ اس پر میں خوش ہو گئی کہ مجھے جلدی اپنے ابا جان کے پاس جانے کا شرف ملے گا۔ حضرت خاتون جنت نے جب دیکھا کہ حضور کا وصال ہوا، خاتون جنت پر غم اور اندوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ فرمایا کون ہے جو جبریل کو جا کے بتائے کہ اس کی آقا دنیا سے رخصت ہو گئے؟ یہ غم اور اندوں کی کیفیت میں آپ نے جملے ارشاد فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کسی کام سے حضور سے اجازت لے کے چلے گئے، بعد میں حضور کا وصال ہو گیا، اور آپ کو جب اطلاع ملی کہ آقا کریم کا وصال ہو گیا تو آپ دوڑتے ہوئے آئے، اور جب آ کر کے دیکھا تو حجرہ عائشہ صدیقہ میں نبی کریم علیہ السلام کے جسد پاک پر سفید چادر پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے چادر کو ہٹایا اور مصطفیٰ کریم کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ غم اور اندوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، پورے مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا۔ روایات میں آتا ہے حضور کے وصال کی خبر سن کر جو کھڑا تھا وہ گر گیا، اور جو بیٹھا تھا وہ بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے دیواروں کے ساتھ ٹکریں ماری حضور کے وصال پر۔ مدینہ منورہ میں قیامت سے پہلے قیامت برپا ہو گئی، غم اور اندوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ حضرت عمر فاروق اعظم تلوار لے کر نکل آئے۔ فرمایا خبردار جس نے کہا کہ محمد دنیا سے رخصت ہو گئے،
جس نے کہا محمد مر گئے، فرمایا میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا، خبردار کوئی یہ جملہ نہ کہے۔ آپ حواس پہ کنٹرول نہ رکھ سکے، غم اور اندھوں کی کیفیتیں غالب آ گئی، حواس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ پھر وہ ہستی جن کو سب سے زیادہ حضور کا قرب رہا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، ما محمد الا رسول، فرمایا دنیا والو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اگر یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم پھر جاؤ گے؟ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذائقہ موت وارد کیا گیا ہے۔ احکام الہیہ کو جب اللہ تبارک و تعالی نے نافذ فرمایا ہے تو عالم دنیا کو چھوڑ کر مصطفیٰ عالم آخرت میں تشریف لے گئے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا تھا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میری ظاہری حیات میں بھی خیر تمہیں میرے در سے ملتی ہے اور میرے وصال کے بعد بھی تمہیں خیر میرے در سے ملتی ہے۔ عمر کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عمر ہوش میں آئے۔ صدیق اکبر نے جب یہ بات کی تو صحابہ کرام کو اطمینان ہوا۔ صحابہ کرام اپنے جذبات پر کنٹرول کرتے ہیں۔ فرمایا سنو، تمام انبیاء پر ذائقہ موت وارد کیا جاتا ہے، مگر دیکھو ہر ایک کا مرنا اور ہے، انبیاء کا دنیا سے جانا اور ہے۔ یہاں تو اسرائیل بھی اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہوئے، آقا کریم نے اجازت فرمائی تو پھر روح مبارک کو قبض کیا۔ جب وصال ہو گیا، اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جنازہ، غسل، کفن اور قبر کی تیاری، یہ مراحل جب پیش نظر ہوئے، صحابہ کرام نے مشورہ کیا۔ جب مشورہ کیا گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ کسی نے کہا کہ حضور کو بیت المقدس جہاں انبیاء کرام کے مزارات ہیں وہاں حضور کو لے جایا جائے۔ کسی نے کہا کہ حضور کا مولد مکہ ہے، وہاں حضور کی تدفین کی جائے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ سنو، میں نے تم سب کی باتیں سنی ہیں، اب سنو میں تمہیں حضور کی ایک حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد تم جو فیصلہ کرنا۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے وہیں ان کی قبر بنتی ہے۔ مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ مولا علی نے بھی یہی بات کی، فرمایا کہ ابو بکر صدیق نے جو کچھ کہا میں نے بھی آقا کریم سے یہی سنا کہ جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے وہی نبی کی قبر بنتی ہے۔ چنانچہ حضور کے پلنگ مبارک کو، بستر مبارک کو ہٹایا گیا اور عین اسی جگہ حجرہ عائشہ صدیقہ میں حضور کی قبر کی تیاری کا ارادہ کیا گیا جہاں میرے آقا کا وصال ہوا تھا۔ قبر کھودنے کے لیے مدینہ منورہ میں 2 آدمی تھے جو قبر کھودتے تھے۔ ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضور کے صحابی اور ایک ابو طلحہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ مکی طرز پر قبر کھودتے تھے اور ابو طلحہ مدنی طرز پر قبر کھودتے تھے۔ حضور سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو انبیاء ہوتے ہیں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لحد والی قبر کا تعین فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ابو طلحہ دونوں کی طرف حضور کے چچا حضرت عباس نے آدمی بھیجے اور فیصلہ یہ ہوا اور دعا کی گئی کہ یا اللہ جس طرح تو اپنے محبوب کی قبر چاہتا ہے
ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے اسے پہلے بھیج دے۔ جو بلانے کے لیے گئے تو ابو طلحہ جو ہے وہ پہلے آ گئے، انہوں نے مدینہ پاک کی طرز پر حضور کی قبر انور کو تیار کیا، لحد والی قبر بنائی گئی۔ اب اگلا مرحلہ تھا کہ غسل اور کفن۔ جب غسل دینے کی بات آئی تو صحابہ کرام اور اہل بیت بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں، سب سوچ و بچار میں ہیں کہ حضور کو غسل کیسے دیا جائے۔ میرے آقا کریم نے وصیت فرمائی تھی کہ مدینہ منورہ میں 7 کنویں ہیں، ان میں سے ایک کنویں کا نام ہے بئر عریس۔ بئر عریس، اس کنویں کے پانی کو حضور نے فرمایا اس کے پانی میں جنت کا پانی ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے اس پانی سے غسل دیا جائے۔ چنانچہ بئر عریس کا پانی لایا گیا اور بیری کے پتے ڈال کر حضور نے فرمایا پانی کو گرم کرنا، اور گرم کر کے پھر اس سے حضور کو غسل دینے کے لیے جب پانی لایا گیا، اب یہ مسئلہ درپیش آیا کہ غسل کیسے دیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ پر اونگ کی کیفیت طاری ہوئی اور غیب سے آواز آئی کہ ان کا لباس اتار کر غسل مت دینا، یہ کوئی مردہ جسم ہے، یہ تو اللہ کے نبی کا جسد پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ندا آئی، مولا علی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے یہ فیصلہ کیا کہ فیصلہ آ گیا، اور حضور کو لباس مبارک میں ہی غسل دیا گیا، اور غسل دینے والوں میں حضرت علی ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت عباس کے 2 بیٹے ہیں، انہوں نے مل کر سرکار کو غسل دیا۔ بئر عریس کا پانی استعمال کیا گیا، پانی ڈالا جاتا تھا اور غسل دیا جا رہا تھا۔ حضرت مولا علی سرکار کو جب غسل دے رہے تھے تو حضرت علی جب غسل دے رہے تھے تو صحابہ کرام نے کہا واہ علی، ہم نے یہ سنا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو دنیا میں آنے کے بعد تجھے پہلا غسل نبی کریم نے دیا تھا، اور تو آقا کریم کو آخری غسل دے رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت جب سرکار نے مولا علی کی پیدائش کے بعد پہلا غسل مولا علی کو دنیا میں آنے کے بعد حضور نے دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کے خاندان سے سنا، خاندان والوں نے کہا کہ حضور علی کو غسل دینے میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا دنیا میں آنے کے بعد پہلا غسل علی کو میں نے دیا ہے، اور میرے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد مجھے آخری غسل علی دے گا۔ حضرت عباس کے 2 بیٹے حضور کو غسل دیتے ہیں، اور پھر کفن کیا پہنایا گیا؟ 3 یمنی چادروں میں میرے آقا کو غسل دیا گیا، 3 یمنی چادروں میں آقا کریم کو غسل دیا گیا۔ جنازہ جب تیار ہو گیا، اب مسئلہ تھا نماز جنازہ کا۔ سنیے حضرات، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر آدمی کا مرنا الگ، انبیاء کی حالت موت الگ، اور میرے آقا کریم کے وصال کی کیفیات کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ذرا غور کیجئے، جب جنازہ کا مرحلہ آیا، صحابہ کرام اور اہل بیت میں مشترکہ طور پر یہ بات طے پائی کہ حضور سرور عالم علیہ السلام کی نماز جنازہ اس طرح نہیں پڑھی جائے گی جس طرح صفیں باندھ کے نمازی کھڑے ہوتے ہیں، ایک امام کھڑا ہوتا ہے وہ نماز جنازہ پڑھاتا ہے، اس طرح نہیں پڑھی جائے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ حل کیا، آپ نے فرمایا نبی کی نماز جنازہ اس طرح نہیں پڑھی جاتی جس طرح عام امتی کی جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ پوچھا گیا پھر حضور کی نماز جنازہ کیا ہے؟ فرمایا 10 آدمی جائیں گے اور جس حجرے میں حضور آرام فرما ہے وہاں جا کے آقا کریم پر درود و سلام پڑھیں گے،
اور پڑھتے جائیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ درود و سلام پڑھا جائے گا، ایک طرف سے جائیں گے 10 آدمی، درود و سلام پڑھ کے زیارت کر کے دوسری طرف سے نکل جائیں گے۔ یہ حضور کی نماز جنازہ۔ اس طرح جنازہ نہیں پڑھا گیا کہ ایک امام کھڑا ہو پیچھے صفیں بنی ہو۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح جنازہ کیوں نہیں پڑھا گیا۔ اس لیے کہ ہماری موت الگ، انبیاء کی حالت وصال الگ، ہمارا جنازہ الگ، ان کی جنازے کی کیفیت الگ۔ جب جنازہ پڑھا جاتا ہے تو جانتے ہو جنازے میں کیا پڑھتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش، ہمارے مردوں کو بخش، ہمارے زندوں کو بخش، ہمارے مردوں کو بخش۔ کس کی مجال ہے کہ وہ یہ کہے یا اللہ نبی کو بخش؟ ارے بخشش تو مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لیتی ہے، بخشش تو مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لیتی ہے۔ کس کی مجال کہ وہ آقا کے جنازے میں پڑھے یا اللہ نبی کو بخش، اور نبی کی بخشش کی دعا کرنا بے ادبی ہے۔ کون کہے؟ بخشش کی دعا اس کے لیے کی جاتی ہے جس کی بخشش میں شک ہو۔ بچوں کی نماز جنازہ آتی ہے، آپ کو آتی ہے؟ بولتے نہیں، میرے خیال نہیں آتی۔ چلو میں بتا دیتا ہوں، مجھے کوئی مولوی بتائے کہ بچے کی جنازہ پڑھتے ہو اس میں بخشش کی دعا کیوں نہیں کہتے؟ نبی کے جنازے پہ کیلو کال کرنے والے مجھے بتاؤ بچے کی نماز جنازہ میں بخشش کی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا یہ تو بخشے بخشائے ہیں، نابالغ چھوٹے بچے بخشے بخشائے ہیں۔ بولو یار، بخشے بخشائے ہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آئے؟ کیا دعا مانگتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جس کا نابالغ بچہ فوت ہو جائے گا قیامت کے دن وہ بچہ اپنے ماں باپ کو رب سے بخشوائے گا۔ اس کی نماز جنازہ میں، بچے کی جنازے میں بخشش کی دعا اس لیے نہیں کہ وہ بچہ ماں باپ کو جا کے بخشوائے گا۔ اب حضور کا جنازہ اس طرح کیوں نہیں پڑھا گیا کہ صفیں بنا کر امام کو آگے کھڑا کر کے یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش، مردوں کو بخش؟ نہیں پڑھا گیا۔ کیوں؟ حضرت عائشہ نے پوچھا حضور جن کے نابالغ بچے فوت ہو جائیں گے وہ قیامت کے دن ماں باپ کو بخشوائیں گے؟ حضور میرا تو بچہ ہی کوئی نہیں، میری تو اولاد کوئی نہیں۔ حضور میری طرح وہ لوگ جن کے بچے نہیں ہوں گے ان کی بخشش کا کیا بنے گا؟ فرمایا ان کی بخشش کے لیے میں موت کی وادی سے گزر کے جا رہا ہوں۔ کے لیے میں موت کی وادی سے گزر کے جا رہا ہوں۔ حدیث پاک سنیے، میرے آقا کریم نے فرمایا انا فارتکم علی الحوض۔ بچے کے جنازے میں کیا پڑھتا؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا، یا اللہ اس کو ہمارے لیے فرط بنا۔ فرط کہتے ہیں پہلے جا کر انتظام کرنا۔ آپ نے کہیں جانا ہو تو ایک بندے کو پہلے بھیج دے، جا ہمارے لیے آسانیاں کر، پہلے جا کے انتظام کر۔ حضور نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، تم موت کی وادیوں میں سے گزرو گے اپنے اعمال کے حساب و کتاب کے لیے، میں بتقاضائے بشریت مجھ پر ذائقہ موت وارد کیا جائے گا، میں موت کی وادی سے گزروں گا، امت کی آخرت کی منزلوں کو آسان کرنے کے لیے جاؤں گا۔ کس کی زبان میں مجال تھی یوں کہے نبی کو بخش؟ نبی کی بخشش کی دعا نہیں تو پھر کیا کہیں؟ صدیق اکبر نے کہا جو رب نے کہا ہے وہی کہو نا، جو رب نے کہا ہے
جس کا رب نے حکم دیا ہے. نبی کی بخشش کی دعا بے ادبی ہے. رب نے فرماؤ کہنا ہے تو یوں کہو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بس آؤ میرے مصطفیٰ پر درود و سلام کرتے رہو. اب امتی بخشش کی دعا نبی کے لیے نہیں کرتا. بخشش تو ان کے قدموں کی خیرات ہے. ان کے تصدق میں امت کی مغفرت ہوگی. درود و سلام نماز جنازہ میرے آقا 10 کی تولی آتی. 1,25,000 سوا لاکھ کم و بیش حضور کے صحابہ کرام حضور کے وصال کے وقت موجود تھے. جب حضور کا وصال ہوا 1,25,000 کے قریب حضور نے اپنے غلام چھوڑے دنیا میں. 3 دن تک میرے آقا کی نماز جنازہ اسی طرح پڑھی جاتی. پیر کے دن حضور کا وصال ہو. پیر منگل بدھ ٹولیوں کی ٹولیاں آ رہی ہیں, گروہ کے گروہ آ رہے ہیں. 10 حجرائے صدیقہ میں جاتے حضور کی زیارت کرتے اور آقا پر درود و سلام پڑھتے ہوئے دوسرے دروازے سے نکل جاتے. یہ تھی حضور کی نماز جنازہ. درود و سلام پڑھا گیا. پڑھیے درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک. پیر کے دن میرے آقا کا وصال. پیر منگل بدھ 3 دن تک درود و سلام پڑھا جاتا رہا. یہ ہے نبی کی نماز جنازہ. اب سنو, جب قبر تیار ہو گئی حضرت عباس قبر میں اترے حضور کے چچا. ان کے 2 بیٹے اترے. مولا علی ہیں. حضور کو لحد میں جب رکھا گیا, مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس روایت کو نقل کیا ہے, جس کا جی چاہے دیکھے. جب قبر میں رکھا گیا حضرت عباس کے بیٹے سب سے آخری خوش نصیب ہیں جنہوں نے آخری وقت حضور کا دیدار کیا. جب لحد میں رکھا گیا تو حضرت عباس کے بیٹے کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے لب مبارک جنبش کر رہے تھے. فرماتے ہیں میں نے کان لگا کے سنا آقا فرمانے رب امتی رب امتی رب امتی. یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. امت کی مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں. اب میرے آقا کریم کی تدفین جب عمل میں آئی تو سنیے حدیث شریف. آج جمعے کا دن ہے. میرے آقا نے فرمایا, ابن ماجہ میں یہ حدیث شریف ہے اور جلاء الافہام میں ابن قیم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا. حضور نے فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ, جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. انہ یوم مشہود, یہ یوم مشہود ہے, کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. فرمایا بلغنی صوتہ حیث کانا. جلاء الافہام میں ابن قیم نے بھی حدیث کے یہی لفظ نقل کیے ہیں. سیاستہ ابن ماجہ میں بھی یہی حدیث شریف کے لفظ ہیں. بلغنی صوتہ حیث کانا. پوری روئے زمین پر جہاں کہیں کوئی درود و سلام پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. حدیث کے راوی ہیں ابو درداء. دیکھو نبی کا وصال اور امتی کی موت. سنو ذرا. ابو درداء رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں صحابہ نے کہا حضور جب آپ قبر میں تشریف لے جائیں گے, حضور ہم نے سنا ہے کہ دفن کے بعد جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے اور مٹی جسم کو کھا جاتی ہے. حضور جب آپ قبر میں تشریف لے جائیں گے تو وہاں بھی آپ درود کی آواز سنیں گے. سنیے مسئلہ حیات النبی. حضور نے فرمایا بعد وفاتی, ہاں میں اپنے وصال کے بعد بھی قبر میں
اسی طرح درود کی آواز سنوں گا جس طرح دنیا میں سنتا ہوں، اسی طرح سنوں گا۔ حضور نے خود دلیل دی، سنیے حضرات، حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسم کے کھانے کو حرام کر دیا ہے۔ فنبی اللہ حی ویرزق، نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ اپنی قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ حضور کی حدیث پاک، وصال کے بعد بھی فرمایا قبر میں اسی طرح درود کو سنوں گا۔ حاضرین محترم، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے۔ حضور فرماتے ہیں معراج کی رات جب آئی نا اور میں معراج پہ گیا، میں نے جاتے ہوئے سیر معراج میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قبر کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا، میں گزرا موسیٰ کلیم کی قبر کے باہر سے، میں نے دیکھا کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ شاہ کوٹ والو اگر موسیٰ قبر میں نماز پڑھتے ہیں، حضور دیکھتے ہیں، تو جو موسیٰ کے بھی آقا و مولا ہے ان کی حیات برزخی کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس کو سمجھنا ہے تو تفسیر قرطبی میں دیکھ لو، تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ تفسیر قرطبی میں ہے حضور کے وصال کا تیسرا دن ہے۔ ایک اعرابی دیہات میں رہنے والا، اس کو بعد میں پتہ چلا حضور کا وصال ہوا ہے، مسجد نبوی شریف میں آیا اور آ کے کہتا ہے میں نے حضور سے ملاقات کرنی۔ صحابہ نے کہا اور تجھے پتہ نہیں حضور کا تو وصال ہو گیا ہے؟ وہ رونے لگا۔ اس نے کہا این قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ مجھے میرے آقا کی قبر کہاں ہے؟ وہ حضور کی قبر انور پہ کیسے گیا؟ خود نہیں گیا، مولا علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور اگر قبروں پر جانا جائز نہ ہوتا تو مولا علی فرماتے نبی مر گئے معاذ اللہ چلے گئے، کیا کرے گا؟ حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کر نبی کریم کی قبر انور میں لے گئے، کہا ہاذا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے میرے آقا کی قبر انور، یہ ہے میرے آقا کی قبر۔ مولا علی لے گئے، اس نے خاک سر میں ڈالی، زار و قطار روتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ توجہ رکھنا حاضرین، توجہ رکھنا ذرا۔ کہتا ہے اے اللہ کے محبوب، میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، جانوں پر ظلم کرو تو بخشوانے کے لیے در مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ حضور مجھے یہاں آ کے پتہ چلا آپ کا وصال ہو گیا، آقا مجھے اپنے رب سے میرے گناہوں کی معافی لے دیجئے، مجھے اپنے رب سے بخشوائیے۔ حضرت علی راوی ہے، فرماتے ہیں قد نودیا من القبر، آقا کی قبر انور سے آواز آئی، حضور کی قبر انور سے آواز آئی۔ مولا علی کہتے ہیں کیا آواز آئی؟ قد غفر لک، اور میری بارگاہ میں آ کر بخشش مانگنے والے جا، رب نے تجھے بخش دیا، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو زندہ ہے واللہ، کہہ دو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے سب جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکا دے۔ رب نے قرآن میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میرے نبی پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اور یہ تو درود و سلام قیامت تک پڑھا جائے گا، قیامت کے دن بھی مصطفیٰ کی عظمتوں کو پھیلاتا رہے گا۔ اب درود پڑھنے سے، درود و سلام دو چیزوں کا حکم ہے نا،
مصطفیٰ پہ درود پڑھو، سلام پڑھو. جنازے میں صرف درود پڑھا گیا، سلام پڑھا گیا. 10 کی ٹولیاں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتی، زیارت کرتی. فرمایا درود و سلام پڑھو میرے مصطفیٰ پہ. ارے درود پڑھنے سے درجہ بلند ہوتا ہے، سلام پڑھنے سے مصطفیٰ کا جواب آتا ہے. سلام پڑھنے سے، سلام پڑھنے سے، درود پڑھنے سے درجہ بلند ہوتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب آتا ہے. میں سکہ بند حوالہ پیش کرتا ہوں. تقریر میری ریکارڈ ہو رہی ہے. جب تک میری زندگی ہے حوالہ نہ ہو میرے چوک کے اندر میری گردن کاٹ دو. حوالہ نہ ہو میری گردن کاٹو چوک میں کھڑے کر کے. مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب جمال الاولیاء میں لکھتے ہیں میں اس دعوے پر دلیل لا رہا ہوں اور دلیل بھی ان کے گھر سے لا رہا ہوں. میرا دعویٰ ہے درود پڑھنے سے درجہ بلند ہوتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب آتا ہے. بولو سلام پڑھنے سے. اور جس کا عقیدہ ہے وہ بولے درود پڑھنے سے درجہ بلند ہوتا ہے، درود پڑھنے سے اور سلام پڑھنے سے. کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. والے بھی بولے سبحان اللہ. درود پڑھنے سے درجہ بلند ہوتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب آتا ہے. درود پڑھنے درجہ بلند ہوتا ہے اور سلام پڑھنے سے مدینے والے کا جواب آتا ہے. کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. شریف اللہم صلی علی محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اور درود پڑھنے سے درجہ بلند ہوتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب آتا ہے. کوئی ملا اگر یہ کہے مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا، نبی مردہ مردہ، کیسی گستاخی ہے. میں کہتا ہوں جاؤ. مولانا اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء میں لکھا حضرت شیخ احمد کبیر رفائی مدینہ پاک حاضر ہوئے، حضور کی قبر پہ جا کے سلام عرض کیا. جب سلام عرض کیا تو سلام کا جواب آیا. سلام کن لفظوں سے پڑھا سن لو. السلام علیکہ یا جدی، اے میرے جد عالم میرا سلام قبول فرما. آگے سے جواب آتا ہے قبر انور سے، آقا کی قبر انور سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا بنی، میرے بیٹے تجھے بھی سلام ہو، میرے بیٹے تجھے بھی. اور درود پڑھنے سے درجہ بلند ہوتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب آتا ہے. سلام پڑھنے سے جواب آتا ہے. جمال الاولیاء تھانوی صاحب نے لکھا. اپنے تھانوی صاحب کی مان لو، بیٹا ان کی مانو، ان کی مان لو، چلو ہماری نہیں مانتے، ان کی مانو. لکھتے ہیں جب سلام کا، بولو یار، سلام کا جواب آیا. احمد کبیر رفائی کہتے ہیں آقا سلام کا جواب تو میں گھر میں بھی سن لیتا تھا، جب سلام پیش کرتا تھا تو جواب وہاں بھی سنتا تھا. آقا اب دل یہ کرتا ہے دست پاک قبر انور سے باہر آئے اور آپ کے دست پاک کا وہ دست پاک قبر انور سے باہر آئے. میں بہت ہوں جمال الاولیاء میں لکھا ہے، اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا ہے. جب احمد کبیر رفائی نے یہ عرض کیا نا قبر مصطفیٰ شک ہوئی، دست پاک مصطفیٰ قبر سے باہر آیا، پوری مسجد نبی بقعہ نور بن گئی. اور بقعہ نور نہیں بنی، خوشبوؤں سے وہ
فضائیں معطر ہو گئی، معطر ہو گئی. کیوں؟ مصطفیٰ کا دست پاک قبر انور سے باہر آیا. اشرف علی صاحب تھانوی نے جمال الاولیاء میں لکھا ہے، احمد کبیر رفاعی نے حضور کے دست پاک کا بوسہ لیا، ہاتھ کو چوما. سینکڑوں لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور پھر دست مصطفیٰ قبر کے اندر چلا گیا، قبر بھر گئی. اور پھر کہنا پڑے گا تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ. درود پڑھنے سے درجہ بلند ہوتا ہے، سلام پڑھنے سے. اے امتی نماز میں پڑھ کے دیکھ، جب نماز میں تو پڑھے گا سلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جب پڑھتا ہے اس یقین سے پڑھ اس سلام کا مصطفیٰ جواب دے رہے ہیں. پوچھو مولویوں سے، میں پوچھتا ہوں ان مولویوں سے، کہتے ہیں سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے. ایک تو آپ کو میری تقریر کی سمجھ نہیں آتی، میں پشتو میں تقریر کرتا ہوں، جواب نہیں دیتے آپ. ہائے ہائے. مولوی کہتے ہیں سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے. مزہ آ گیا، حدیث پڑھی نا سینہ ڈر گیا. حضور کی عادت مبارکہ پتہ کیا تھی؟ شاہکوٹ کے حضور کے غلاموں عاشقوں، جو جو مصطفیٰ کی محبت میں مچلتا ہے مچل جاؤ. میرے آقا کی عادت کریمہ. آج ملا یہ کہتا ہے سلام کرنے میں پہل کرو. اوے آقا کی عادت تھی سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے. جو سلام کہنے لگتا تھا مصطفیٰ پہلے سلام کہتے تھے. اے امتی جب تو آقا کو سلام کرتا ہے میرا ایمان ہے، میرے آقا کی کریم عادت ہے سلام کرنے میں پہل فرماتے ہیں. میرے آقا سلام کرنے میں پہل فرماتے ہیں. امتی ابھی سلام تیرے لفظ پورے نہیں ہو پاتے، مصطفیٰ کا جواب آتا ہے تو زندہ ہے واللہ. کہہ دیجئے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. کرو مانا، کرو مانا. محمد رسول اللہ کا مانا کرو. محمد اللہ کے رسول، جس کا ایمان ہے وہ بولے، باقی تکلیف نہ کریں. میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. اور محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول. زور سے کہہ دو محمد اللہ کے رسول. قیامت تک ہے، قیامت کے دن بھی مصطفیٰ کی عظمت کا جھنڈا لہرا رہا ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. اور تبھی تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرا محمد پاک آج بھی رسول ہے، کل بھی محمد پاک رسول ہے، قیامت تک محمد کی بادشاہی ہے. قیامت کے دن مصطفیٰ کی عظمت کا جھنڈا لہرا ہے. مصطفیٰ محمد رسول، جن کا ایمان ہے نہیں سنتے، نہیں سنتے ہیں. ایک نالائق بکتا پھرتا ہے محمد مردہ ہے، وہ سنتا نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں جو ان کا مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ. جو میرے مدینے والے کو مردہ کہے وہ مردہ ہے، جو ان کو مردہ
زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے۔ چلو ایک حوالہ اور ہو جائے، ایک حوالہ ہو جائے، ہائے ہائے انہی کی محفل سجا رہا ہوں، بات ان کی ہے زبان میری ہے۔ یہی حضرت تھانوی صاحب، یہی حضرت نا ادب سے لے رہا ہوں، حضرت تھانوی صاحب اپنی کتاب جمال الاولیاء میں لکھتے ہیں سلام پڑھنے سے لو تھانوی صاحب کی روایت سنو پھر جمعہ پڑھتے ہیں۔ آج میرا ارادہ تھا 1:30 بجے تقریر ختم کرنے کا، مگر بات ہو مدینے والے کی، بات ہو حضور کے عشق و محبت کی، تن بدن میں میری آگ لگ گئی جب مجھے دوستوں نے بتایا کہ نالائق کہتے ہیں محمد مردہ ہے معاذ اللہ، اور میں نے کہا نالائق کہیں کے اور نالائق کو کلمہ بدل لو، اگر محمد مر گیا ہے معاذ اللہ تمہارے نزدیک کیسا گندا عقیدہ ہے تو پھر کلمہ بدلو، پھر پڑھا کرو لا الہ الا اللہ کانا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے، محمد اللہ کے رسول تھے، اور نالائکو پھر کلمہ بدلو او لا الہ الا اللہ کانا محمد اللہ کے رسول تھے، اور ہم تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تھانوی صاحب نے لکھا کہ صدیق اکبر نے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، میرا جنازہ پڑھ کے حضور کے روضے پہ لے جانا۔ وہ آج کہتا ہے لیل پوری درود ہے، مسجد کھجور والی کے آس پاس بچوں کو گمراہ کرتے ہو، کہتے ہو یہ لیل پوری درود ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہارے تھانوی صاحب نے لکھا ہے، ثبوت ہے جمال الاولیاء میں، تھانوی صاحب نے لکھا ہے صدیق اکبر نے وصیت کی جاؤ جو چور کی سزا وہ میری سزا، یہ روایت نہ ہو جمال الاولیاء میں۔ تھانوی صاحب نے لکھا ہے جب میرا جنازہ پڑھ کے چارپائی حضور کے روزے کے سامنے رکھنا اور پڑھنا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پڑھیے السلام علیکہ یا رسول اللہ، 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 بڑی اپنی سلام پڑھنا، کہا سلام پڑھنا۔ اشرف علی صاحب تھانوی نے جمال الاولیاء میں لکھا یہ سلام پڑھنا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور جا کر کیا کہنا اور نبی کو مردہ کہنے والے نالائق ملا، جو ان کو مردہ کہے وہ مردہ ہے بندہ۔ تھانوی صاحب نے لکھا جا کے کہنا ابو بکر بالباب یستاذن کا، حضور ابو بکر دروازے پہ آیا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ وہ اجازت مردوں سے لی جاتی ہے، زندوں سے لی جاتی ہے۔ اجازت مانگنا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء میں لکھا یہ سلام پڑھنا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور آپ کہنا ابو بکر بالباب، حضور ابو بکر آیا ہے اجازت مانگتا ہے۔ تھانوی صاحب نے لکھا آقا کریم کی قبر انور کا دروازہ خود بخود کھل گیا، حضور کے روضہ اطہر کا دروازہ خود بخود، اور آقا کی قبر پاک سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، وہ دیر نہ کرو میرے یار کو جلدی اندر لے آؤ، دیر نہ کرو میرے یار کو جلدی اندر لے آؤ۔ حضور کی قبر انور سے آئے، اگر
عربی قبر پہ آ کے کہتا ہے روزہ انور پہ مجھے رب سے بخشواؤ، مصطفیٰ فرماتے ہیں جا تیری بخشش ہو۔ احمد کبیر رفائی کہتا ہے دست اقدس باہر آئے، سلام کا جواب تو گھر میں بھی سنتا ہوں، دست پاک باہر آتا ہے، احمد کبیر بوسہ لیتا ہے، بقول تھانوی صاحب سلام عرض کیا گیا، اجازت مانگی، قبر سے اجازت بھی ملی، ادخل الحبیب آئی، پھر کہنا پڑے گا تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے۔ صاحب والو آج وعدہ کرو جب صلاۃ پڑھو تو اس نیت سے پڑھو درجہ بلند ہو رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور درود پڑھنے سے تصور کرو میرا درجہ بلند ہو رہا ہے، اور جب پڑھو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو تصور کیا کرو مصطفیٰ کا جواب آ رہا ہے۔ درود پڑھنے سے درجے بلند کرواؤ، حضور پہ سلام پڑھ کے مصطفیٰ کا درود کا سلام کا جواب ہو۔ النبی اولا، النبی اولا بالمؤمنین من، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی بات مانے یا ملا کی بات مانے؟ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اولا بمانا اقرب، یہ میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں، اور اس سماج سے پیار کر کے تو دے، مدینے والے سے پیار کر کے تو دے، عشق سرکار کی شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا